مرنے والے کی طرف سے ہی، یا جب بندہ مرنے کے قریب آتا ہے تو تب جا کے اسے صدقے کا خیال آتا ہے۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا نا، صدقے کے لیے جو پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پسندیدہ مال ہونا چاہیے، حالت تندرستی میں ہونا چاہیے۔ جو بندہ مرتے ہوئے صدقہ کرتا ہے نا، اس کی مثال حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے یوں بیان کی ہے، جیسے کوئی شخص سیر ہو جائے، کھا نہ سکتا ہو تو پھر اس کو کسی کو دے دے، اسی طریقے سے مرتے ہوئے تو مال اب دوسروں کا ہو چکا ہے، لہذا اس وقت صدقے کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی فضیلت تندرستی کی حالت میں صدقے کی ہے، اور پسندیدہ اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی ہے، اور پھر اس میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، پھر پڑوسیوں کو دیکھنا ہے، پھر محلے والوں کو دیکھنا ہے۔ اگر یہ طریقہ ہم آزما لیں نا تو محلے میں اگر ایک گھر میں 4 کھانے پکتے ہیں تو وہاں ضرور کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کو ایک کھانا بھی میسر نہیں ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور بندے بھی سیر ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے صدقے کا، کیونکہ قرآن مجید میں اسی کو بیان کیا گیا ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس طرح کریں نا لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے رب کے پاس اجر ہے، ایسے صدقہ کرنے والوں کے لیے رب کے پاس اجر ہے، اور کتنا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، دنیا کی زندگی کے اندر بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلوات اسلام رواداری کا درس دیتا ہے۔ رواداری سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، کسی کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان بھائی کو بھی اس سے تکلیف ہونی چاہیے۔ مسلمان کی مسلمان بھائی کے لیے مثال دی گئی ہے کہ المسلم کالمسلم، المسلم بالمسلم کالبنیان، کہ مسلمان کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح دیوار ہوتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے مثال دی مسلمان کو سمجھانے کے لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہوتا ہے کہ جس طرح دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے تکلیف کا خیال رکھے، کہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اسلام کی تعریف ہی یہی کی گئی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے۔ یہاں ہاتھ اور زبان صرف اس لیے استعمال کیا گیا کہ عام طور پر تکلیف ان 2 چیزوں کے ذریعے دی جاتی ہے تو ان کو بیان کیا گیا، ورنہ ہر لحاظ سے مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی شرارتوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب بحیثیت مسلمان اگر کسی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا کر رکھا ہے تو اس پر شریعت مطہرہ میں یہ بھی واجب ہے کہ وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کا خیال رکھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غربت میں آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا آج کا مسئلہ ہے کہ غالباً 1 ہفتہ پہلے یا 4-5 دن پہلے میں نے ایک سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا، ایک خبر چل رہی تھی کہ ماں باپ نے اپنے دونوں بچوں کو زہر دے کر خود زہر پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بل دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، غربت کی وجہ سے عام سا اس کا مثال۔ تو اس پر عام طور پر ہم جب یہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا قاتل کون ہے، ان کا فلاں کون ہے۔ ہم حکومت کو ہمیشہ اس میں کرٹیسائز کرتے ہیں، اور حکومت تو ظاہر ہے کہ اس کا کام ہے ہر بندے کی جان و مال کا حفاظت کرنا، لیکن ہمارے حکمران جیسے ہیں ان پہ تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ میں بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے اس سلسلے میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ آج کا میرا موضوع ہے، وہ یہ کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا ہوتا ہے وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور صدقات و خیرات میں سے کچھ تو فرائض میں سے آتے ہیں اور کچھ نوافل آتے ہیں۔ تو فرائض کو بھی جب ہم ادا کرتے ہیں تو ادا کرنے کے لیے کما حق ہم وہ طریقہ نہیں اپناتے جو شریعت مطہرہ میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یعنی صدقات و زکوٰۃ خیرات یہ ایک مسلمان دیتا ہے، اور ازل سے جب سے دین اسلام شروع ہوا ہے اس وقت سے دیتا آ رہا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا۔ لیکن آج کا جو سوال ہے جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا ہم صدقات و زکوٰۃ اس طرح ادا کر رہے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھیں صدقات و زکوٰۃ کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ میں آج فضیلتوں پہ بات نہیں کروں گا کہ کتنی فضیلتیں ہیں، لیکن چند ایک باتیں پہلے آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ صدقات کی فضیلتوں کے بارے میں ہمیں احادیث مبارکہ میں بے شمار فضائل ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ جب حلال مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں، قدرت کے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی قدرت کے دائیں ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو پالتا رہتا ہے۔ اب اس کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دی کہ جس طرح تم میں سے کوئی ایک گائے کا بچہ پالے تو وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، پوری گائے بن جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے صدقے کو پالتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن پہاڑ کی مثل اس کو بنا کر بندے کے نام اعمال میں اجر کے طور پر رکھیں گے۔ پھر اس کے لیے صدقے کے بے شمار فضائل اور بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ و خیرات بندہ کرنے والا، جو بندہ ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تفسیر نعیمی میں یہ روایت بیان کی گئی ہے، 5 فائدے صدقے کے نقل کیے گئے ہیں۔ وہ 5 فائدے میں پہلے آپ کے گوش گزار کر دوں، پھر میں اپنی مسئلہ موضوع کی طرف آ جاؤں گا کہ صدقہ و خیرات کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، اور مومن کے لیے سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے، تو یہ صدقے کی وجہ سے ممکن ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کے اندر جو بندہ صدقہ کرتا رہتا ہے، دنیا کے اندر اس کی آنے والی مصیبتیں صدقے کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں، جو اسے مشکلات اور پریشانیاں آنی ہوتی ہیں، اگر بندہ صدقہ کرتا رہے، ہمیشہ اس کا معمول رہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرتا رہے، تو اس کی آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جتنے بندہ گناہ کرتا ہے چھوٹے بڑے، جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول کر کے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی صدقے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی آگ صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر غضب کرتے ہیں نا اس کے اعمال کی وجہ سے، تو اگر وہ بندہ اس کے بعد صدقہ کرنے کا عادی ہو، اگر کسی عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ بھی کر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ غضب میں آ گیا، لیکن جیسے ہی وہ صدقہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی آگ اس صدقے کی وجہ سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اچھا، 5ویں فضیلت صدقے کی کہ صدقے کی وجہ سے بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ 5 فضیلتیں ہیں صدقے کی۔ لیکن صدقہ کرنے کا طریقہ وہی جو اصل میرا موضوع تھا، میں اب اسی کی طرف آتا ہوں۔ صدقہ کرنے کے طریقے کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ آج بے شمار ہم میں سے لوگ ہیں صدقہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ہمارے سامنے اس قسم کی مثالیں بھی پیش آتی ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی ہے۔ اس میں ہم ہمیشہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا کام ہے، فلاں کا کام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں پوچھ سب سے ہوگی۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی رات کو بھوکا سو گیا تو
تو پڑوسی سے بھی پوچھ ہوگی. یہ نہیں لازمی کہ صرف حکومت وقت، میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا کہ حاکموں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، اس وقت وہ حاکم دائرہ اسلام کے مطابق تو ہیں ہی نہیں، تو ان کی تو ہم بات اس لیے نہیں کرتے کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کو خوف الہی ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں ہم کیا بات کریں. تو بے شمار عام بندے ہیں جو خوف الہی رکھتے ہیں، اسی لیے تو صدقہ کرتے ہیں. اب یا تو جہالت کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے. کیونکہ صدقہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کی یہاں پہ تعریف فرما رہے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میری بارگاہ میں اجر بھی ہوگا اور میں ان کو پسند بھی کرتا ہوں. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرائٹیریا کیا رکھا؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. سب سے پہلا اصول صدقے کا یہ ہے کہ جب آپ نے مال خرچ کرنا ہے اللہ کا دیا ہوا رزق حلال میں سے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا. جس کے دل میں اللہ کی رضا کی نیت آ جائے گی نا، اس کا پختہ ایمان ہو جائے گا کہ میں یہ مال دے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر وہ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہی خرچ کرے گا. پھر اس کے لیے ممکن نہ رہے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی انا کو بھی شامل ہونے دے، اپنے نفس کو بھی اس میں شامل ہونے دے، نفسانی خواہشات کو بھی اس میں داخل کر لے. نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، پہلا طریقہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں. تو وہ فی سبیل اللہ جب کہا تو کہا کہ ان کا مطمع نظر صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور کوئی نہ نفس کو خوش کرنا ہوتا ہے، نہ لوگوں کو دکھلانا ہوتا ہے، نہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی راضی ہو جائے، کوئی اور بندہ راضی ہو جائے، بلکہ ان کے مطمع نظر میں صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. تو جب اللہ کی رضا ہو نا، تو پھر میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا کہ پھر بندہ ہمیشہ اسی انداز سے اپنا صدقہ کرے گا جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے. اب شریعت مطہرہ میں ہمارے صدقے کا سب سے پہلا حقدار کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلا حقدار، مثلا میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو میرا سب سے پہلا حقدار کون ہے صدقے کا؟ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم صدقہ کرتے ہیں، اور پھر اس صدقے کا جو مال ہوتا ہے اس کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے. ہم ہمیشہ صدقہ کرتے ہوئے یہاں پہ بھی یہ بات کر دیتے ہیں کہ جو مال ہمیں نہ پسند ہو وہ ہم دوسروں کو دے دیتے ہیں، یا جو بچ جائے اس کو ہم دوسروں کو دے دیتے ہیں کہ یہ ہم سے بچ گیا تو یہ صدقہ کر دیتے ہیں. جبکہ صدقہ کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو. یعنی صدقے کا پہلا کرائٹیریا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ جو تمہیں پسند ہے، اپنی نظر میں پسندیدہ چیز ہے، تمہیں محبوب چیز ہے، وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا ثواب ہوگا، تمہیں نیکی تب ملے گی. اس پر دلیل اس آیت مقدسہ کے شان نزول کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے. حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ، بہت پھلدار باغ تھا، اس میں سے انہیں بڑی آمدنی ہوا کرتی تھی. مسجد نبی شریف کے بالکل سامنے تھا یہ، اس کے اندر کنواں بھی تھا جس کا پانی بڑا میٹھا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر عصر کی نماز کے بعد ان کے اس باغ میں جایا کرتے تھے. اب اس کی آمدن تو علیحدہ بات ہے، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پہ آ جانا ہی صحابہ کے لیے بہت بڑی عظمت کا مقام ہے. حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باغ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اس باغ میں عصر کی نماز کے بعد جایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، اس کا پانی پیا کرتے تھے. حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باغ اپنی ساری چیزوں سے زیادہ پسند تھا. جتنے ان کا مال تھا، سارے مالوں سے انہیں سب سے زیادہ یہ باغ پسند تھا. وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی اس میں تشریف فرمایا کرتے تھے.
جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں محبوب ترین ہو۔ جیسے ہی یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، اب صحابہ کرام کا صدقہ کرنے کا انداز قرآن و سنت کے مطابق تھا، اس لیے انہیں مقام و مراتب ملے۔ لیکن آیت نازل ہوئی، آج ہمارے سامنے تو آیت موجود ہے، ہم بار بار اس کو پڑھتے ہیں۔ تو جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو اے اللہ کے نبی، مجھے تو یہ باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ جو میرا باغ ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو میں نیکی کو پانے کے لیے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب ترین چیز نہ صدقہ کرو گے تو تمہیں نیکی نہیں ملے گی، تو محبوب ترین چیز میرا تو یہ باغ ہے، تو میں اس کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے یہ باغ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ کی مرضی ہے جدھر تقسیم کریں، کیونکہ حضور علیہ السلام تقسیم کیا کرتے تھے نا اصحاب صفہ میں بھی، غرباء میں بھی۔ تو حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ باغ آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مال یہ ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے یہ باغ پیش کیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اتنے خوش ہوئے، حضور علیہ السلام نے بار بار یہ جملہ ارشاد فرمایا، بخ بخ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، فرمایا بہت اچھا، یہ تو نفع والا مال ہے، ذالک مال رابح، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، حدیث ہے بخاری شریف کے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بہت اچھا، یہ تو نفع والا مال ہے، تو نے بہت اچھا کیا کہ نفع والا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے، اب تجھے بھی اس کا اتنا ہی نفع ہوگا، تجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نفع بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ لیکن ساتھ ہی حدیث کا اگلا جملہ کہ جو حضور علیہ السلام نے طریقہ بھی بتلا دیا، ایک تو مال کے حوالے سے جہاں بات ہوگی کہ کون سا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے، دوسرا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سوال رکھا کہ صدقہ کرنے کے لیے سب سے پہلے بندے کا مستحق کون سا فرد ہوتا ہے جس پر صدقہ کرنا لازم ہے، سب سے پہلے اس کو صدقہ دینا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے صدقات کو آگے لے کر جانا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تمہارے چچا کے بیٹے غریب ہیں، اب انہوں نے تو حضور علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ یہ باغ جدھر مرضی ہے خرچ کریں، میں نے تو اللہ کے رضا کی خاطر آپ کو دے دیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا تیرے چچا کے بیٹے غریب ہیں نا، تو یہ مال ان میں بانٹ دے، یہ باغ ان میں بانٹ دے، ان سب میں تقسیم کر دے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اصحاب صفہ بھوکے ہوا کرتے تھے، حضور علیہ السلام فرماتے میں اصحاب صفہ کو دے دیتا ہوں یا فلاں غریب کو دے دیتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا ہے طلحہ، یہ باغ تو جب اللہ کے راستے میں دے رہا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، تو سب سے پہلے تیرا حقدار اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے تیرے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے اگر وہ مستحق ہیں، غریب ہیں، تو سب سے پہلے مال ان کو دینا چاہیے، صدقہ ان کو دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ تمہارا پہلا حقدار تمہارے چچا کے بیٹے یا چچے ہیں جن کے پاس، ان میں تقسیم کر دو۔ پھر حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے یارو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہو نا تو تمہیں ایک صدقے کا ایک ثواب ملے گا، کسی بھی غریب کو صدقہ دو گے اللہ کی رضا کی خاطر، تو قید تو پہلی یہی ہے کہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، لیکن وہی صدقہ جب تم اپنے رشتہ دار کو دو گے جو سب سے پہلا تمہارا حقدار ہے، تو پھر تمہیں 2 ثواب ملیں گے، پھر ایک ثواب نہ رہے گا، ڈبل ثواب ہو جائے گا، دگنا ثواب ہو جائے گا۔ وجہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ایک صدقے کا ثواب ہوگا اور ایک صلہ رحمی کا ثواب ہوگا،
دونوں ثواب تمہیں ملیں گے اس وقت جب تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کرو گے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اپنا پڑوسی۔ پھر اگر اپنے قریبی رشتہ دار کو دے دیا، اب جہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر انا ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اسی لیے دیکھیں نا، زکوٰۃ جو فرض ہے، نفلی صدقہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے نا، لیکن زکوٰۃ جو فرض ہے اس کے مصارف میں سے یہ لکھا گیا ہے کہ کسی اجنبی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں جو ہوتی ہے کہ ہمارے رشتہ دار روٹی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سخی بننے کے لیے اپنا خرچہ باہر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے صدقہ باہر دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی اجنبی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ شریعت مطالعہ میں جو احکام رکھے گئے کتنے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے دیں، حق بھی اس کا بنتا ہے، 2 ثواب بھی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، پڑوسی کا حق بنتا ہے پھر، اور پڑوسی 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ جو غیر مسلم ہو، صرف اس کا حق صرف پڑوسی ہونے کے لحاظ سے ہے، اس کی آپ خدمت کر سکتے ہیں نفلی صدقے سے، لیکن اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو آپ کا ہمسایہ ہو، مسلمان ہو، تو یہ مسلمان پڑوسی بن گیا۔ تیسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو مسلمان بھی ہو اور بندے کا رشتہ دار بھی ہو، تو یہ تیسرا پڑوسی سب سے پہلے حقدار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مسلمان پڑوسی حقدار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد غیر مسلم حقدار ہوتا ہے۔ پڑوسیوں کے بعد اگلا درجہ بنتا ہے محلے والوں کا، اس کے بعد اگلا درجہ بنتا ہے اپنے گاؤں والوں کا یا شہر والوں کا۔ بلا ضرورت صدقہ باہر کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی آسمانی آفت آ جائے، کوئی زلزلہ وغیرہ آ جائے کہ وہ لوگ زیادہ مستحق ہوں، تو اس وقت اپنا صدقہ خیرات باہر دی جا سکتی ہے، ورنہ صدقہ و خیرات اپنے محلے میں اپنے پڑوسیوں کو دی جانی چاہیے۔ یہ شریعت مطالعہ میں سب سے پہلا حکم ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو کیا یہ جو خبر آئی ہے اس میں کوئی ایک پڑوسی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا؟ کوئی محلے میں ایسا بندہ نہیں تھا؟ تو اس کی پوچھ سب سے ہوگی۔ پھر کسی ایک پہ ملبہ ڈال دینا کہ فلاں سے ہوگا، ہر کوئی اپنا جواب دہ ہوگا۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ کے مطابق، اور پھر صدقہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آیت کو مکمل کر لوں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو، ثم لا یتبعون، پھر اس کے بعد صدقہ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ صدقہ کرتے ہوئے فوٹو بنوائے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے گھروں میں جا کر بار بار ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ دیا۔ ثم لا یتبعون، پھر وہ نہیں اتباع کرتے، وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، لہذا وہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رشتہ دار کو صدقہ دیا تو یہ کل ہماری بات نہیں مانتا اس لیے صدقہ نہیں دیں گے۔ یہ ہمیں سلام بھائی، اس نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کا جواب دیں، اسے ہونا ہے۔ آپ کا کام ہے اللہ کو راضی کرنا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ غریب ہے تو پھر ہمیں سلام نہیں کرتے، جی ہم انہیں صدقہ دیتے ہیں، دیکھ کے گلی میں جب بلاتے ہیں تو آتے نہیں ہیں۔ اگر اس نیت سے آپ صدقہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے یہ صدقہ، پھر یہ صدقہ اپنی انا کے لیے ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں جس صدقے کی قبولیت اور جس صدقے پہ اجر بیان کیا گیا ہے اس آیت مقدسہ میں، اس میں واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، صدقہ دینے کے بعد جس کو صدقہ دیا جاتا ہے اس پر احسان نہیں جتلاتے۔ صدقہ دینے والے جو انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے وہ احسان کبھی بھی نہیں جتلاتے، اگر احسان جتلا دیا تو صدقے کا اجر ختم۔ ولا اذن، صرف صدقہ احسان تک بات نہیں تھی، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا اذن، وہ جس کو صدقہ دیا جاتا ہے اور زندگی بھر کبھی اسے تکلیف بھی نہیں دیتے، سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں کہ ہم نے اس کو صدقہ دیا تھا تو ہم اسے تکلیف دیں کوئی۔ ولا اذن، یہ تو 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، پھر ہمارے ہاں ایک اور طریقہ ہے، کیونکہ اب میرے پاس وقت تھوڑا ہے نا، کہ ہم ہمیشہ صدقہ کرتے ہیں مرنے والے کی طرف سے ہی،
یا جب بندہ مرنے کے قریب آتا ہے تو تب جا کے اسے صدقے کا خیال آتا ہے. میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا نا, صدقے کے لیے جو پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پسندیدہ مال ہونا چاہیے, حالت تندرستی میں ہونا چاہیے. جو بندہ مرتے ہوئے صدقہ کرتا ہے نا, اس کی مثال حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان کی ہے, جیسے کوئی شخص سیر ہو جائے, کھا نہ سکتا ہو تو پھر اس کو کسی کو دے دے. اسی طریقے سے مرتے ہوئے تو مال اب دوسروں کا ہو چکا ہے, لہذا اس وقت صدقے کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی فضیلت تندرستی کی حالت میں صدقے کی ہے. اور پسندیدہ اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی ہے, اور پھر اس میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے, پھر پڑوسیوں کو دیکھنا ہے, پھر محلے والوں کو دیکھنا ہے. اگر یہ طریقہ ہم آزما لیں نا تو محلے میں اگر ایک گھر میں 4 کھانے پکتے ہیں تو وہاں ضرور کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کو ایک کھانا بھی میسر نہیں ہے, اس کی مدد کی جا سکتی ہے. اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور بندے بھی سیر ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ ہے صدقے کا, کیونکہ قرآن مجید میں اسی کو بیان کیا گیا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس طرح کریں نا لہم اجرہم عند ربہم, ایسے لوگوں کے لیے رب کے پاس اجر ہے, ایسے صدقہ کرنے والوں کے لیے رب کے پاس اجر ہے. اور کتنا اجر ہے, ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, دنیا کی زندگی کے اندر بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی انہیں کوئی غم نہیں ہوگا, وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ طریقہ ہے صدقے کا. اور پھر اس کی آگے آیت میں جو مثال بیان کی گئی وہ اس سے بھی دیکھیں, آپ کروڑ ہار روپیہ کسی کو دے دیں لیکن اتنا دینے کے بعد اس پر سختی سے کوئی لفظ کہہ دیں, اسے جھڑک دیں, تو قرآن کہتے ہیں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی, نیکی کی بات, بھلائی کا قول, اچھے طریقے سے کسی سے کلام کر دینا, یہ اس کروڑ ہا صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو تکلیف دی جائے. کروڑ ہا صدقہ کیا جائے اور اس کے بعد اس کو تکلیف دی جائے تو اس سے بہتر ہے کسی سے اچھا کلام کر دینا, زبان اچھے طریقے سے اس سے کلام کر کے اسے خوش کر دینا. اور یہ وہ طریقہ ہے جو شریعت مطالعہ کے مطابق ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو بڑا افسوس ہوا یہ خبر سن کر کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ لوگ گھروں میں صرف خودکشیاں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی نہیں ہے, جبکہ ہم اپنے صدقات و زکوٰۃ کبھی NGOs کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کس جگہ پہ دے رہے ہوتے ہیں, کبھی کس جگہ پہ دے رہے ہوتے ہیں. تو شریعت مطالعہ کے مطابق ہر بندے کا اس دور میں حق بنتا ہے کہ اپنے ارد گرد کے حالات کا خیال رکھے. جن کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے انہیں ایک روٹی کا ٹکڑا ہی دے دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ. اور ویسے بھی جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز جب صدقہ کی جائے تو اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے. اگر کسی جگہ روٹی کی ضرورت ہے تو آپ وہاں لاکھ روپیہ دے دیں, لیکن وہاں اگر ایک روٹی عطا کر دی آپ نے تو آپ کو ایک روٹی کا جو ثواب ملے گا وہ لاکھ روپے کا نہیں ملے گا. یہ شریعت مطالعہ کا قاعدہ ہے. تو کوشش کریں کہ ہم شریعت مطالعہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں تاکہ ان حالات سے ہمارا ممکن ہو بچنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے.